بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری نے بھی سارا کچھ عمران تے پاتا بھاجی اور کہتا ہے کہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں کل، یعنی جس وقت آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت شاید کل کا ٹائم ہو جائے، ان کو پکڑا گیا تھا صبح جب وہ واپس جا رہے تھے، عمران خان کو بچانے کی مہم پر آئے تھے، اور اس کے بعد بھائی جاب گھر جاندے آپ پھڑے گئے رستے کے اندر، اور بڑا رولا پایا کہ جناب سفید کپڑوں میں تھے، گڈیاں جنتے لکھیا کچھ نہیں سی ہویا، پتہ نہیں کون لے گیا، اغوا کر کے لے گئے، اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی نے جناب انہوں نے 100 منہ تے 2 لاکھ جھوٹ، اتنا زیادہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ لیکن سر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی اور اس میں پتہ چل گیا کہ پولیس والے ہیں اور باقاعدہ باوردی ہیں، اور جناب بڑے آرام عزت احترام کے ساتھ فواد چودھری صاحب کو لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ پھر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے ایک اور جھوٹ بولا۔ پی ٹی آئی نے جھوٹ یہ بولا کہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے اسی روز یعنی کل ہی کیس کو ٹیک اپ کیا اور کل ہی سماعت مقرر کر دی، اور ایک معزز ترین جج صاحب کے ذمہ لگا دی کہ بھاجی اس کیس نو سنو۔ معزز ترین جج صاحب نے 1:30 بجے جناب بلا لیا پولیس نو کہ آؤ بھائی کتنے منڈا کتنے جے، آپ تو وہ تو کہہ رہے کہ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور پتہ نہیں نامعلوم افراد ہیں، کون ہیں، پتہ کرو بچہ کتنے ہے، یعنی فواد چودھری صاحب کدھر ہے۔ تو وہ جناب پی ٹی آئی کو جو وکلا تھے بڑا رولا پایا اسی سارے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ پھر جناب بتایا گیا کہ سر وہ تو میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، سرکاری وکیل نے کہا میں تو لوکیشن لوکیٹ نہیں کر پا رہا، اسلام آباد کی پولیس کے پاس شاید ہو، میں چیک کرتا ہوں۔ نے کہا جی آئی جی نو بلا لو۔ 6 بجے آئی جی صاحب پہنچ جائیں، چیف سیکرٹری پہنچ جائے، آئی جی اسلام آباد پہنچ جائے۔ جج صاحب نے غصہ چڑھ گیا، جج صاحب نے سارے نو طلب کر لیا۔ اچھا اب 6 بجے تک جب یہ معاملہ دوبارہ زیر سماعت آیا اس وقت تک ساری دیہڑی لنگ گئی سی پائن۔ اب آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا تصور کریں، یہ سارا کا سارا میڈیا ہائپ جو ہے، سوشل میڈیا کی ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی ہو یا سینہ گزر ہو پائے نا، وہ سارے پاسے چل رہی تھی ایک ایسے ملک کے اندر جس ملک میں فارن کرنسی ریزرو جو ہیں وہ تقریباً 4.5-5 ارب ڈالر رہ گئے، اور جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہے ہاتھ جوڑ کے آئیے مفنو کہ پائے نا سانو پیسے دے دیو، رب دا نا جے اسی تہاڈی ساری شرطاں مان لیں گے۔ جس ملک کے اندر تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں آج بھی سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے گھر ابھی تک بارش کے سیلاب کے پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ جس ملک کے اندر جناب گندم جو ہے وہ نایاب ہوتی جا رہی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس ملک کے اندر چینی جو ہے وہ شوگر مل مافیا جڑا وہ مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں سارے رل کے، اس ملک کے اندر حضور جب یہ بات صبح 4:30 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک یہ طوطا کہانی چلتی رہے گی کہ فواد چودھری پتہ نہیں کتنے گیا، فواد چودھری ادھر چلا گیا، فواد چودھری نے اغوا کر لیا، انہوں کٹیا، پتہ نہیں کی چلیا، اللہ بہتر جانتا ہے، جنہیں منہ انہیں گلاں اخیر کرتی پھڑ گئے۔ اس ملک دے وچ صرف ڈالر دا ریٹ تو 256 تے جانا نا، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس ملک دے اندر پائے نا ڈالر جڑا ہے وہ تو نہیں پھڑیا جائے گا اور سٹاک شیئر تے لمے پہنی ہیں، ڈبڑی ہیں، تو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ وہ سیاسی افراتفری ہے جس کو پھیلایا باقاعدہ طور پہ عمران خان نے سازش کر کے پچھلے 11 ماہ سے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز جتنے بھی مالکان ہیں، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر ایسا حصہ بنتے ہیں کہ جناب وہ بات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے پائن اوتے جلتی پر تیل کا کام ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور گل جڑی ہے وہ ودی لگی جاتی ہے۔ شام 6 بجے دوبارہ جب سماعت ہوئی تو آئی جی صاحب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا سر میں نے بڑی کوشش کی بھاجی جج صاحب کہ میں آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کروں اور ان سے میری بات ہو جائے، لیکن میں بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو فواد چودھری پائے نے میرے بندیاں نہ پھڑیا نہ ساڑھے کو لے گا۔ یہ اسلام آباد کا میٹر ہے، اسلام آباد جانے، اسلام آباد کی جورسڈکشن جانے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال سماعت کے بعد پھر جسٹس طارق صاحب جو ہیں بڑے مطلب آنریبل جج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ میٹر جو ہے چونکہ منڈا
یعنی فواد چودھری پتہ لگ گیا کہ دے کولے اسلام آباد پولیس دے کولے، لہٰذا یہ اب وہ کیا کہتے ہیں ہیبیس کارپس کا کیس تو نہیں بنتا نا، ٹھیک ہے، ہیبیس تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو خارج کیا جاتا ہے درخواست کو، اور درخواست خارج کر دی گئی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ میں نے آپ کو ساری تفصیل سے اس لیے بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کے جھوٹ نے، یعنی 2 جھوٹ میں نے صرف آپ کو گنوائے ان کے، ان 2 جھوٹوں نے کل کی دیہڑی میں جتنے لوگوں کا روزگار کا نقصان ہوا ہے، جو لوگ اپنی دیہڑی نہیں لگا سکے غریب آدمی، اور جو ارب ہاف پتی لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں سر، ان نے غریباں دی ہڈیاں جو کرنے نے، سیٹھ کدی پلیوں پیسے نہیں خرچ کرتا پائن، اس کا نقصان ہوا ہے انہیں غریب تو کرنا۔ مثال کے طور پہ مل آنر ہے، اس کے اوپر آپ نے 17% جو ہے جی ایس ٹی لگایا، انہوں نے کہا حضور میں کو نہیں دینا، حکومت نے کہا کوئی گل نہیں پائن تسی گاہک تو لے لو، لہٰذا وہ جی ایس ٹی آپ سے اور مجھ سے وصول کیا جاتا ہے۔ آپ سر ماچس کی ڈبی خریدیں، آپ جناب دودھ خریدیں، آپ دہی خریدیں، جو شے آپ پیکڈ خریدیں گے اس کے اوپر 17% آپ جی ایس ٹی پے کریں گے۔ یہ قانون بنوا دیے گلے پھڑ کے، ڈاڈیاں دا ستا میاں سو، پس کون رہا ماڑا آدمی ماتڑ شودر تاڑے میرے نال دا، لہٰذا وہ جو اربوں روپے کا ان کا نقصان ہوا ہے سر انہوں نے پورا کر لینا، سود سمیت کر لینا ساڑی ہڈیاں دے وچوں۔ تو اس کی وجہ کیا؟ یہ پی ٹی آئی کے جھوٹ۔ سو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکچولی ایک جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا اور افراتفری پھیلانے کا ایک ایسا ٹول ہے پاکستان کے اندر، جس کے نتیجے میں پاکستان نو بھاجی سکھ دا ساہ نہیں آ رہا۔ خیر فواد چودھری صاحب کو جناب لے گئے وہاں پر مجسٹریٹ کی عدالت میں، وہ مجسٹریٹ ڈیوٹی مجسٹریٹ دی عدالت دا کمرہ چھوٹا سی، بندے ود گئے، اور نے کہا بھائی کمرہ وڈا کرو، پھر ایک چھوٹی وڈی عدالت جڑی سی وڈا کمرے کے اعتبار سے اس میں وہ لے کے گئے، وہاں پر سماعت ہوئی، اور وہاں پر جناب فواد چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ حضور میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بول دا، جو میں بات کہتا ہوں میری پارٹی پالیسی ہوتی ہے حضور، مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں بول ضرور رہا ہوں پر پیچھے پارٹی دی پالیسی، کیونکہ میں ترجمان ہوں۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر کی ہے۔ اچھا میں آپ کو یاد دلاؤں، فواد چودھری صاحب یہ والا بیان ایک دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ اور اعظم سواتی صاحب یہ 2 لوگ تھے، انہوں نے ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد جناب الیکشن کمیشن نے بلا لیا تو انہیں تعالیٰ کا نوٹس دے گئے، اتنے جا کے پائن 2 جنہوں نے منگی سی معافی۔ ابھی بھی معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے، یاد رکھیے گا، اور اس وقت بھی معاملہ الیکشن کمیشن کا تھا۔ یہ وہاں پر گئے، انہوں نے جا کے اتنے منگی معافی، اور تب بھی فواد چودھری نے یہ کہا کہ حضور میں وزیر اطلاعات ہوں، میں نہیں کہہ رہا، جو کہتی کابینہ میں بھاجی کے آگے صرف وہ دسنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک یعنی قانون کی بات بتانے لگا ہوں، اور وہ جو کہ عمران خان صاحب لندن کی عدالتوں کا بہت حوالہ دیتے ہیں اور لندن کا بہت حوالہ دیتے ہیں، تو میں آپ کو وہ ایک چیز بتانے لگا ہوں۔ لندن کی عدالت سے ایک ٹی وی چینل یہاں پر جو موجود ہے، میرا خیال دنیا ٹی وی ان کا نام ہے، یس دنیا ٹی وی ہے، وہ سر انہوں نے 1,75,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ناصر محمود بٹ صاحب کو پے کیا ہے، اور وہ اس لیے پے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب شہزاد اکبر کا بیان چلایا، شہزاد اکبر ناصر محمود بٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فردوس عاشق اقوان کا بیان چلایا کہ وہ ناصر محمود بٹ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، ایک اس طرح اور 2-4 حکومتی لوگوں کے نام چلا کے بتا کے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ بات آگے بتائی، ظاہر ہے آن ایئر کر دیا نا، وہ ایک کلپ ہے وہ آپ کو چلا دیا پکڑ کے۔ لندن کی عدالت نے کہا پائے کہ چلیا تو تسی ہے نا، تسی تہاڈے تے ذمہ داری کوئی نہیں، اے جو مرضی جھوٹ بولتے رہنے کے تسی چلاندے رہو گے، ایسے نہیں ہوگا، لہٰذا سر سزا بھگتی، نہ صرف 1,75,000 پاؤنڈ پے کیا بلکہ معافی مانگی، اور گواہی دی کہ ناصر محمود بٹ سے لائے جانے والے سارے الزامات غلط سن، سارے جھوٹے سن۔ تو یہ ہوتی ہے سر پھر لندن دا قانون لگے گا نا پائن تے بڑے پھڑے جان گے۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں بولتا پائن، میں نہیں کیا اے پارٹی پالیسی، تو پارٹی پالیسی کیڑی پائن کون سی ہوتی ہے؟ جو عمران خان کہے گا وہ پارٹی پالیسی ہے، عمران خان کہہ دے کہ دن ہے وہ کہیں گے دن ہے، وہ کہے گا رات ہے وہ کہیں گے رات ہے۔ اچھا اب وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا فواد چودھری صاحب نے کہ جناب بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا کی صف میں مجھے شامل کر دیا، حال اور ربا وہ تاڈا بھلا ہو جائے، وہ پائن تھلے تے کھلو ہی کیوں نہیں رہا
سر فواد چودھری صاحب جو ہیں پنجابی ہیں اور مطلب ان کو پنجابی ہونے پہ فخر ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی قومیت پہ فخر ہے. میں آپ مطلب پنجابی پیارا بڑا زیادہ، میرے پر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ تو پنجابی بولنا ہے. بھائی میری ماں بولی، میں بولنا ہی بولنا، جو مرضی کر لو. اچھا، اب فواد چودھری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھگت سنگھ کون تھا. سر بھگت سنگھ ایک ریولوشنری تھا، انجدہ انقلابی نہیں سی جس طرح وہ جیلوں میں انقلاب آن لگا سی. 40-50 جانے سر ٹوٹل فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری سمیت. سر بس وہ انقلاب آیا نہیں رہا سی کہ اتو پولیس پہ گئی تو پھر انقلاب تتر بتر ہو گیا، پائن کھلر گیا سارے پاسے انقلاب، سمجھ نہیں انقلاب کہڑے پاسے گیا. اس طرح نہیں ہوں، ٹھیک ہے. وہ جو بھگت سنگھ تھا وہ ایک انقلابی تھا اور اس نے آزادی کی جنگ لڑی. اس وقت ظاہر ہے پورا انڈیا تھا، اس کی جنگ لڑی اور اس جنگ میں اس کی جان گئی. تاریخی حقائق بڑے تلخ ہیں حضور. اگر وہ تاریخی حقائق میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بلکہ میں کہ دسنا بھگت سنگھ یہ ہسٹری ہے، جو نہیں جانتا وہ پڑھ لے بھاجی کٹ گئے. اگر تاریخی حقائق بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ کرنا جو تمہیں نکلن گے. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سر بھگت سنگھ دے تسی سر بھگت سنگھ دے بھگت بھی نہیں ہو سکتے حضور، ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑ دے. اور نیلسن منڈیلا جو ہے وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے. ایتے تھلے رکدے ہی کتے نہیں. تسی مہربانی کرو کہ نیڑے تیڑے دا لب لو، کوئی کونسلر، کوئی محلے دا کوئی ناظم، ایہو جی کوئی شے لب جیڑا کوئی مطلب ہے کہ پہلے جھوٹ بولدا ہوئے اور اس تو بعد باز آ گیا ہوئے. انج دا کوئی بندہ لب لو، تہاڈی مہربانی ہے. یہ اس طرح نہ کریں اتنی بڑی شخصیات کے بارے میں فوری طور پہ اپنے آپ کو اس کی صف میں شامل کرنا، یعنی اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو بننے والا بات ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے تقریر کی ہے، تقریر نہیں کی، میں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن پر تنقید نہیں ہو سکتی تو پھر تو مطلب جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. سر تنقید ہو سکتی ہے، تنقید ہونی چاہیے. کوئی بندہ تنقید سے آپ کو نہیں روک سکتا. میں اس بات کے مکمل حق میں ہوں. پازیٹیو کرے نیگیٹو کرے، تنقید کوئی ایشو نہیں ہے، تنقید کریں آپ، کیونکہ جے تہاڈے منہ زبان لگی تو اگلے تو منہ بھی تو لگی ہے نا، وہ جواب دے لے گا. تو لہٰذا تنقید کریں. مگر بات یہ ہے حضور کہ تنقید اور دھمکی میں فرق ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے قانون کے مطابق ہم ان کو سپریم کورٹ میں عدلیہ میں جا کے ان کو دیکھیں گے، انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ یہ کہیں، آپ کا حق ہے. پر اے کہنا کہ الیکشن کمیشن اور ان کی خاندان والوں کو بھگتنا پڑے گا، ہم ان کا پیچھا کریں گے، اے دھمکی ہے بھائی نا، اے تنقید نہیں ہے. اس میں اور پہلی بات میں بڑا فرق ہے. تو فواد چودھری صاحب کو اچھا یہ سارے فرق معلوم ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اور میں یہ بھی بات جو ہے آج سہیل بڑا اس سب کہہ رہے تھے اور یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ایک پی ٹی آئی کا وہ فیس ہے جو بڑا لبرل فیس ہے. ورنہ تے پی ٹی آئی دے جپائے نا جماعتی کا ٹچ بہت زیادہ ہے، مذہبی ٹچ جڑا نا وہ جڑا کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دو، وہ جو کریکٹر بہت زیادہ ہے. خود عمران خان ایک بہت بڑا ٹچ ہے گا، ٹھیک ہے. اب تو ایک عمرانی ٹچ کے نام پر بھی جو ہے نا کہ ٹچ مشہور ہو گیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ایک لبرل ڈیموکریٹ کے طور پر ان کا ایک فیس ہے. لیکن سر وہ بیچارہ کی کرے، کہتے رہے کہ میں نہیں بول دی، میرا یار بولتا، پیچھو عمران خان کہندا کیا ہے. یہ ہے معاملہ. بہرحال اب عدالت ظاہر ہے وہ ہوگا، وہ آپس اس میں کیا کہتے ہیں عدالت دیکھے گی اس کے، پھر کیس کے میرٹس ہوں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بات کی بات ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ فواد چودھری صاحب نے وہی حرکت کی جو شہباز گل نے کی تھی. شہباز گل پڑے گیا اور نے کہا پاجی میں نہیں کیا ہے، پارٹی پالیسی خدا دا واسطہ ہے. اور وہ اب ان کا بیان جو ہے وہ موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کبھی سروسز اسپتال میں داخل ہوتے ہیں نس کے، کبھی وہ کہیں داخل ہوتے ہیں اور کبھی نقاب کر لیتے ہیں، جو مرضی کر دے پھر دینے، صرف اس لیے کہ کسی طرح میں بچ جاواں. تو پوائنٹ کتوں بچنا، کنی کی دیر بچنا، مشکل کام میں. چیزیں جو ہیں وہ اب سیریس رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر مسلسل اعتراض کر رہے ہیں، اور پہلا اعتراض یہ ہے کہ جناب تسی محسن نقوی کو لاتا. او باؤ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگو ٹی وی چینل تو جڑے بندے بیٹھے نے وہ کیوں نہیں سوال کر دے.
کہ یار تسی جڑے 4 بندے دونوں سیاسی جماعتوں نے بھیجے نام، ان میں سے بندہ ہی ایک تھا جو لگ سکتا تھا، وہ محسن نقوی تھا، باقی 3 تو اترتے ہی نہیں معیار کے اوپر. اور پھر آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ غیر جانبدار ہوگا وہ بندہ، کہیں نہیں لکھا ہوا، نگران لکھا ہوا ہے بس. تو لہٰذا مہربانی کریں چیزوں کو تھوڑا سا، ٹی وی میڈیا جو ہے وہ میں ان سے کہتا ہوں مہربانی کریں سر، آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اگر یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ ہوگا تو اکنامک انریسٹ رہے گا، اور اکنامک انریسٹ رہے گا تو پائن مطلب آئیں گے کئی مکان زد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، تو لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، تو بچے گا کوئی نہیں پائن پھر. لہٰذا تھوڑا سا یار چیزوں کو ریشنلائز کرے، تھوڑا سا نارمل کرنے کی طرف آئیں. میرا یہ مشورہ ہے. ویسے میری گل سنتا کوئی نہیں، لیکن کو سن لے تو مہربانی ہے. آپ بھی بات کریں یار، آپ بھی لکھیں. ملک صرف میرے کلے ہے، سارے آنا ہی ہے، سب کو مل جل کے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا کم از کم یہی خیال ہے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.